أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ فلق اور ناس اس لیے سلیکٹ کی ہے کہ آپ سب کا اس سے کنیکشن ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں آپ اپنی ذاتی زندگی میں سورہ فلق ناس کب پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کا اس سے کیسا کنیکشن ہے؟ میں بتاؤں؟ جی آپ سب بتائیں باری باری. اچھا جی، میں نے روٹین بنائی ہوئی ہے صبح شام کی اذکار میں پڑھنا اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنا. کبھی بھول جاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں. اور دوسری جب کبھی کسی مشکل میں آئے، لائک آپ کو پرابلم ہے، کسی سے آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے یا کوئی ایول آپ پہ آنے والی ہے، کسی بھی طرح کی ایول، ان سائڈ آؤٹ سائڈ، فزیکل یا اسپرچل، تو اس کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. نماز میں بھی کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی. ٹھیک، بہت شکریہ نظر بہن. جی شبانہ، آپ بتائیں گی آپ کب ان صورتوں سے Yeah, when I feel like I need protection from evil, jinn, magic, these things. Like I try to read every day, a lot of times, and to feel just like the power of Allah and close to Allah as well. بہت شکریہ. جی بالکل. اصل میں ان سورج کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تقریباً آپ سب اس سے واقف ہے. 4 کل ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں اور ان کی اہمیت اور ان کے اذکار میں شامل ہونا یہ بھی سب کو پتہ ہے. اچھا، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے نا. کچھ اس کے اسباق ایسے ہیں جو میں آپ سے جو مجھے سمجھ آئے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ جو آخری صورتیں نا یہ قدرے مشکل ہیں، چیلنجنگ ہے. اس لیے جیسے سورہ اخلاص پچھلی بار میں نے کی تو میں نے اس کی تیاری کی، لیکن میں سمد اور الہ کے کچھ مطلب آپس میں ملا جلا گئی تھی. تو آج بھی غلطیوں کا امکان تو ہے، لیکن جو باتیں مجھے ان صورتوں کے حوالے سے مجھے لگا میرے لیے فائدہ مند ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. پہلی اہم بات، اچھا جادو سے ان کا تعلق آپ سب نے سنا ہوگا نا. اچھا، ان صورتوں کے پس منظر میں نا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا، اور ان جادو کا واقعہ جو ہے سورہ فلق اور ناس کے پس منظر میں اکثر بتایا جاتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، اور کیا ہم پہ بھی جادو ہو سکتا ہے. جادو اور نظر باد کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم سارا اس سورہ میں پڑھیں گے. اچھا، میں خود آج تک یہی سمجھتی رہی کہ وہ جو روایت حدیث، کیونکہ غالباً اس کو صحیح مسلم نے بیان کیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کیا تھا اور کسی کنویں میں گرے لگا کے دبا دی، تو میں سمجھتی رہی تھی کہ وہ حدیث واقعہ صحیح ہے. لیکن جب مزید تحقیق کی ہے اور ان گزرے سالوں میں پڑھا ہے تو ہمارے انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں اکرم ندوی صاحب، مولانا اکرم ندوی، جنہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں حدیث پہ. ان کی
بہت زیادہ سرچ ہے، اور اب ان کی کتابیں میرا خیال ہے 6-7 والیومز انہوں نے لکھی ہیں حدیث پہ. اب ان کا عربی، انگلش، یعنی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. انہوں نے غالباً عربی میں لکھی ہیں ساری. انہوں نے اس واقعے کو چیلنج کیا ہے بڑی تحقیق کے بعد، اور کہا ہے کہ یہ اگر ہم اس واقعے کو سچ مان لیں تو یہ قرآن کے خلاف ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سیرت کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی ہم نے قرآن کو سیرت کی روشنی میں نہیں سمجھنا بلکہ سیرت کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے. اگر ہم اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو پھر پورا قرآن جو آپ پہ وحی کیا گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جادو سے بچاتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے، جو فرشتوں کی حفاظت پہ، ان پہ کسی کے چند پھونکے مارنے سے پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کلام کی تاثیر کوئی ختم کر دے نا؟ تو چونکہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے واقعہ، اور ان علماء کا یہ کہنا ہے جو اس واقعے کو کہتے ہیں کہ مستند نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے اس واقعے کو ڈالا گیا ہے ہماری حدیث کتاب میں، اور باقاعدہ ایک ایجنڈا تھا جس کے پیچھے وہ کیوں چاہتے تھے کہ جادو ہماری امت کے اندر آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج آپ امت کی حالت دیکھیں تو بہت بڑی تعداد ان جادو ٹوٹکو کے پیچھے پڑ گئی نا. یعنی قرآن پہ ایمان رکھنے والی، اللہ پہ ایمان رکھنے والی، کیونکہ ہم انسانوں کو اللہ نے جنات سے زیادہ طاقتور بنایا. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ جیسے دیکھیں جو فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں اس میں شیطان یا ایول کو بہت طاقتور، بہت ہی با اختیار دکھایا جاتا ہے، حالانکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں تو بہت ہی کمزور ہیں. شیطان اور لا یفلح الساحر حیث اتا، کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے وہ جو بھی طریقہ کر لیں. تو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس کو اتنا طاقتور سمجھ لیا کہ آپ سوچیں کہ اتنی بڑی انڈسٹری، اتنا بڑا بزنس وہ جادو کے نام پہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی فیس بک پہ میری پروفائل کو جا کے چیک کرے تو بالکل جہاں پہ میں نے فیس بک، یعنی بہت پیچھے جانا پڑے گا آپ کو، بالکل باٹم پہ، تو میں نے کچھ تصاویر اس میں شیئر کی ہوئی ہیں کہ مراکش میں آج سے چند سال پہلے قبرستان کھودنا پڑا تھا سڑک کی تعمیر کے لیے، تو اس وجہ سے قبروں کی کھدائی ہوئی. تو جب قبروں کو کھودا گیا تو یقین مانے انہوں نے نا سڑک تھی یعنی سمجھ لیں کہ میرے گھر سے میں اگر چلنا شروع کروں 1 کلومیٹر تک، یہاں سے فٹ پاتھ کے اوپر انہوں نے مطلب many hundred yards وہ جادو کے جو تعویذ اور پتلے تھے نا وہ سڑک پہ وہ رکھتے گئے، تصاویر تھیں، اور اگر آپ چلنا شروع کرتے تو وہ اتنی لمبی آپ کی واک بن جاتی جو اس ایک قبرستان سے نکلے. اور یہ جو عموماً جملہ کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں پاکستان میں ہر بندہ جادو ہر کسی پہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جادو ہر معاشرے میں رہا ہے، سب سے زیادہ یہودیوں میں رہا ہے. یہودیوں کے جادو کا ذکر بطور خاص قرآن نے کیا ہے. تو وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تصور کالا اسپیشلی قبالہ کے نام پہ ابھی بھی اگر آپ سرچ کریں تو یہودیوں میں جادو کی ایسی ایسی قسمیں پائی جاتی ہے. اور چونکہ وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حضرت سلیمان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اللہ نے نہیں دیا بلکہ جادو کے زور سے آیا تھا. تو اس چیز کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے جادو کو اتنا بڑا ہوا بنا لیا کہ ہمیں لگا کہ ان کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن وزادوہم رہقا. جنات یہ بات خود کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بیوقوف ہیں، ایسے لوگ تھے، بیوقوف کا لفظ میں نے خود سے ایڈ کیا، لیکن سورہ جن کی آیت کا ہے، یہ آیت ہے کہ جن یہ کہنے لگے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جنات کی میں سے کچھ لوگوں سے پناہ مانگنی شروع کر دی، تو اس سے ہمارے اندر رعب پیدا ہو گیا، ہمارے اندر غرور پیدا ہو گیا. تو ان میں تھا عربوں میں کہ جب بھی کسی صحرا کسی جگہ جاتے تو کہتے کہ اس وادی کے جن کی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہماری پروٹیکشن کرے. اب ہونے یہ لگا کہ ہمارے ہاں جب اس کا کانسیپٹ آیا
تو اس پہ باقاعدہ یہ سمجھا جانے لگا کہ جس پہ جادو ہو جائے وہ اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے جادو کے اثرات جیسے خدا نہ خواستہ جیسے کوئی جسمانی بیماریاں ہیں، اس طرح ہی کوئی بیماری ہے۔ جادو کی حقیقت جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ بہت واضح، بہت ہلکی ہے، وہ صرف اتنی سی ہے کہ جادو اگر کوئی کسی پہ نیگیٹو انرجی بھیجتا ہے تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ آپ کے سوچ کو تھوڑا سا افیکٹ کر دے گی، اس سے زیادہ جادوگر کا اختیار نہیں ہے۔ اور سوچ کو کس طرح وہ کرتی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ رسیاں سام بنتی نظر آئیں، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، تو آپ کا تخیل یعنی ایلوژن، جس کے لیے انگلش میں لفظ ایلوژن استعمال ہوا ہے، ان کو لگا کہ یہ ساری رسیاں جو ہیں یہ سانپ بن گئی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت نہیں بدلی تھی۔ اور یہ جملہ کہیں لکھ کے لگا لیں، اس جملے کو حفظ کر لیں، جادو حقیقت نہیں بدل سکتا، میجک cannot change any reality۔ تو وہ اصل میں تو نہیں، رسیاں سانپ تو نہیں بنی تھی نا، صرف سب کو لگا کہ وہ بن گئی ہیں، تو حضرت موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہوئے، یعنی ایک آپ کے اندر ایک ہلکا سا تاثر، ایک امپیکٹ پیدا کر دیتا ہے جادو۔ اس سے بڑھ کے جادوگر، جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب آپ کا اللہ سے تعلق بنتا ہے، اور چونکہ قرآن میں وہ طاقت ہے۔ اچھا، یہ جو سورت ہم پڑھیں گے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس میں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ کن لوگوں پہ زیادہ اثر ہو سکتا ہے، کن پہ کم، اور یہاں پہ فی قلوب الناس کیوں نہیں کہا، فی صدور الناس کیوں کہا ہے۔ تو جادو کی ہم ظاہر جنات کا انکار نہیں کرتے، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ نے جنات کو بھی ایسے ہی پیدا کیا جیسے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو ایک تو وہ ایکسٹریم ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، یہ جادو جن کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، جنات ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو سائنسی لحاظ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، میں نے اور آپ نے جنات نہیں دیکھے، ہم اس کا سائنسی ثبوت نہیں دے سکتے، لیکن ظاہر ہے چونکہ قرآن نے کہہ دیا تو ہمارے لیے یہی بات کافی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ غیب پر ایمان لاؤ، اور اس میں اندیکھی چیزیں ہیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم ان سب چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک تو ایکسٹریم یہ ہے جو کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری انتہا وہ ہے جو اکثر آپ نے سنا ہوگا، آپ کے کانوں میں جملے پڑے ہوں گے، کچھ ہو گیا ہے گھر میں، ہو سکتا ہے کہ بجلی کا بل کسی کا زیادہ آ گیا، دیکھیا منو پہلے ہی پتا سی کسی نے کچھ کرائے ہے، ہو سکتا ہے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہو، دیکھا آج صبح جو ہے نا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا تو اتنا زیادہ وہ ڈرتے ہیں کہ اپنی نا یعنی جیسے لفظ انشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ لکھنا یا کہنا بھول گئے تو ان کو لگے گا استغفر نعوذ باللہ، فرشتے ڈنڈے پکڑ کے کھڑے ہیں تو بس ابھی وہ ڈنڈا ماریں گے، اور کیونکہ ہم یہ بھول گئے ہیں تو ابھی ہمارا کوئی نقصان ہو جانا ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں یہ گمان کہ گویا ایک بس الفاظ، یعنی تھوڑی سی آپ سے بھول چک ہوئی اور بس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہے سزا دینے کے لیے۔ یا پھر یہ کہ خوشیاں بتانے سے، ہاں ٹھیک ہے، حکمت اور رازداری، نظر عین حق، نظر بد کو حق کہا گیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے خوف زدہ رہے۔ مومن کا بھروسہ اللہ پہ ہے، اس کے پاس سورہ فلق اور ناس ہے، قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونے کی ضرورت۔ اینڈ آف دا ڈے جنات ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب سے میں تھراپی کی دنیا میں آئی ہوں تو ایمان تو تھا کہ آیت الکرسی بہت طاقتور ہے، سورہ فلق بہت طاقتور ہے، لیکن جب ہم تھراپی کرتے ہیں اور جیسے ہی آیات آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز قرآن کے سامنے نہیں ٹکتی، چاہے جنات کا قبیلہ ہو تو چاہے شیاطین ہو، قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں اتنی پاورفل چیز کیا ہے۔ پہلی چیز کل سے شروع ہو رہا ہے، کہہ دو، کون کہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیں، اس کے بعد امت سے کہا جا رہا ہے۔ اور فرض کیجئے کہ میں کہہ رہی ہوں اور آپ میں سے میں قل کہوں اور آپ میں سے کوئی بھی سننے والا نہ ہو، تو سب سے پہلے تو پھر میں خود سنوں گی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کل تب کہا جائے جب کوئی دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو، کہا جا رہا ہے بس کہہ دو، تم اللہ کا حکم پورا کر دو، کوئی سنے نہ سنے۔
आऊज ताऊज पनाह मांगना। ऊज का लफ्ज अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है जब गोश्त हड्डी से जुड़ा होता है तो उसको भी ऊज कहा जाता है। गोश्त नरम है, कमजोर है, हड्डी सख्त है, जब कोई कमजोर चीज सख्त चीज को पकड़ ले तो उसको ऊज कहा जाता है। वो पत्थर, वो बड़े बड़े पत्थर जिनको उठाएं और उनके नीचे आपको ढेर सारे कीड़े निकलते हुए दिखते हैं, उनके लिए वो पत्थर, वो भी ऊज कहा जाता है कि वो बहुत हवा से या किसी भी चीज की से बचने के लिए, चूंकि उन्होंने एक सख्त चीज की पनाह ले ली तो वो भी ऊज में आ गया। कोई भी कमजोर चीज जब ताकतवर को पकड़ेगी तो उसको ऊज कहा जाएगा। वहां से निकला आऊज, पनाह ले लेना। और पनाह कब ली जाती है? जैसे देखे कि कोई तूफान है और हवा चल रही है और उससे बचने के लिए किसी बिल्डिंग की पनाह ले ले, लेकिन पनाह लेने का शर्त ये होती है कि आप ये मानेंगे कि इस हस्ती को आप ऑनर करेंगे। आपका ईमान होना चाहिए कि हाँ, इस हस्ती में वो खूबियां हैं कि वो ये कर सकती है, मुझे पनाह दे सकती है ये हस्ती। तो ताऊस बजाते खुद एक मैसेज दे रहा है कि हमने अल्लाह ताला को वो मकाम दिया, हमने ये माना कि मैं कमजोर हूं और वो ही मुझे पनाह दे सकता है। और अल्लाह के चूंकि बहुत ज्यादा नाम हैं जो कुरान में आए, हदीस में आए, यहाँ पे रब का आया है क्योंकि पनाह देने वाला रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां पे भी रब है। अब देखिए, रब का लफ्ज हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल आला। असल में रब के अंदर वो सारे मतलब हैं जो जब हम पनाह मांगते हैं तो हमें जो जो क्वालिटीज चाहिए, जो हम चाहते हैं इसमें हो, इस हस्ती में, वो सब रब के अंदर आ जाते हैं। रब कहते हैं उर्दू जुबान में हम पालने वाला, परवरदिगार, रबूबियत, तरबिया का लफ्ज इससे निकला। मालक को भी रब कहते हैं, सरदार को भी रब कहते हैं, जो इनाम दे, मनाम, उसका वो भी रब का मतलब है। कय्यम, जो उसको मेंटेन रखे, वो भी रब। यानी रब में ये सब मतलब आते हैं। यानी रब वो है जो आपको मालक तो है क्योंकि उसने आपको पैदा किया है। यानी सबसे पहली पोजीशन जो मेरी और आपकी बनेगी अल्लाह के साथ, अल्लाह के बाकी सब ठीक है, वो गफ्फार है तो मुझे बख्शिश चाहिए, वो राज़िक है मुझे रिस्क चाहिए, वो सब सिफात बाद में आएंगी। सबसे पहली चीज क्या है? वो रब है तो मैं बंदी हूं। ये पोजीशन जब तक ना आप माने, अल्लाह के साथ आपका कोई और ताल्लुक नहीं बन सकता। फिर आप उसको भले गफ्फार माने, जब्बार माने, वहाब माने, आपकी कोई पोजीशन नहीं वाजे होगी जब तक आप ये ना माने कि वो रब है और मैं बंदी हूं, उसने मुझे पैदा किया है। रबूबियत, तरबिया, जो हम कहते हैं ना, वालिदैन बच्चों की तरबियत करते, तरबिया, मुरब्बी, ये सारे लफ्ज निकले किसी चीज को ग्रो करना, ग्रोथ के लिए। परवरिश, रबूबियत, ये वहां से सारा निकला है। यानी वो सिर्फ पैदा नहीं कर रहा, वो हमारी परवरिश भी कर रहा है। परवरिश कैसे करता है? एक तो जिस्मानी लिहाज से देख लें कि एक बच्चे का पैदा हो के जिस्म का, ये फिजिक्स के जो लॉज हैं, हमारी परवरिश हो ही नहीं सकती अगर आंखें इनकार कर दें। मेरे जो हाथ के नाखून है वो कहें कि आज के बाद हम भी ऐसे ही बड़े होना शुरू हो जाएंगे जैसे सर के बाल, या आंखों की पलकों के बाल जो हैं वो मेरे इख्तियार से निकल जाए, वो मेरे सर के बालों की तरह उगना शुरू हो जाएं, मेरे दांत उन दूसरी हड्डियों की तरह बड़े होना शुरू हो जाएं। यानी फिर यानी मुझे जैसे नाखून हमें कुछ दिनों बाद काटने पड़ते, हमें दांत काटने पड़ते, हमें पलकों के बाल काटने पड़ते। यानी हमारे हाथ के अंदर की जिल्द और तरह की है, इसकी हसासियत हमारे हाथ की पिछला पुश्त और तरह से है, जिल्द एक हत्ता के चेहरे चेहरे की जिल्द और है, गर्दन की और है, पिछले हिस्से की और है। यानी कहीं पे पानी देखे ज्यादा गर्म लगता है, कहीं नहीं लगता। अगर ये सारा बैलेंस मेरे इख्तियार में होता, मेरे घुटनों के अंदर जो एक अल्लाह ने ग्लू डाली होती है किसी दिन मैं तो ग्लू मुझे इंजेक्शन देने पड़ते, तो हमने फिर इस तरह की बातें कर रही होना था, मियाँ को फोन करके पूछते जरा टेस्को विच सेल लगी है, पता करो ग्लू खत्म है।
2 दिन हो गए मैं बाहर ही निकली, गोडू की ग्लू खत्म हो गई है। यानी हमारा पूरा जिस्म का निजाम, हमारे जिस्म के अंदर मिलियंस फैक्ट्रियां चल रही हैं जिसका हमें कोई इल्म नहीं है, और वो सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं दिल धड़कने से लेकर। देखिए दिल धड़क ही नहीं सकता अगर हमारे रब का हुक्म ना हो। तो एक दिन आएगा कि उसका हुक्म होगा और वो रुक जाएगा। क्या हमें कभी टेंशन हुई है, आय अल्लाह आज मेरे इतना मैं मसरूफ हूँ, इतने दिन हो गए हैं दिल की चार्जिंग ही नहीं की है। अगर हमारे पे होता ना तो हम कहते अल्लाह चल शामी चार्ज कर लांगे यार, आज बड़ी मसरूफ हाँ। तो हमें पता ही नहीं चलना था कि दिल जो है ना वो चंद क्या कहते हैं पता नहीं मैक्सिमम कितने मिनट हैं इसके, यानी जिस्म के बाकी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचे तो इतना खतरा नहीं है। तो अगर दिल का हमारे हाथ में होता ना तो हम कब के दिल हार चुके होते सारे। तो बहरहाल ये जनरल बात है कि वो हमें थामे हुए है, रब है हमारा, और वो हमारा मालिक भी है। जैसे ना सिर्फ ये कि वो मालिक है बल्कि वो एक लविंग मुनाइम, एक केयर करने वाला, इनाम देने वाला मालिक है। जैसे देखें मालिक मैं भी और आप भी हूं, गाड़ी के मालिक है, घर के मालिक है। मलकियत इंसान की भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि कोई इंसान मालिक हो और चीज का ख्याल ना रखे। मेरी गाड़ी कभी कभार वो वाश के लिए अक्सर ऐसे होता है, जरा मौसम इधर उधर हो गया तो हर महीने धुलाने के बजाय 2-3 माह गुजर जाते हैं, अल्लाह गाड़ी नहीं लेकर गई, धुलवाने वाली है इसकी। और बात सब आपको पता है जब बर्फबारी होती है तो कैसे कीचड़ चिपका होता है, बंदा सोचता ही रह जाता है। गाड़ी के मालिक है लेकिन ख्याल नहीं रख पाते। तो रब के मानों में है कि ना सिर्फ ये कि वो आपका मालिक है बल्कि आपका ख्याल रख रहा है। हम सोए होते हैं तो वो जाग जाग के आपकी हिफाजत करता है। फिर ये कि वो मुनाइम है, इनाम दे रहा है, हर एक को इनाम दे रहा है। इस तरह इनाम दे रहा है कि हमने हमारा उस पर कोई हक नहीं है कि अल्लाह मुझे आंखें चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अल्लाह वो हमारी पूरी दुनिया को उसने हमारे लिए मुसख्खर किया होता है। हम सोए उठते हैं, दूध दुकानों पे पहुंचा होता है, किसान ने हल चला के दाना पीस के दुकानों पे पहुंचा के वो गंदम, पता नहीं कहाँ कितने लोग हैं, कितनी लारियां चलती हैं, पूरा सिस्टम है रोटी की उस एक लुकमे के पीछे कितने 100 लोग हैं। तो कौन है जो सिस्टम चला रहा है? वो रब है। फिर कय्यम, कय्यम कहते हैं मेंटेन रखना, किसी चीज को एक सतह पे बरकरार रखना। अच्छा फर्ज कीजिए कि हमें, और जैसे मैंने कहा कि हमें अगर अपने जिस्म को मेंटेन रखना पड़े, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे चलो भाई ठीक है, खाना पीना अच्छा रखो, वर्जिश कर लो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, नींद का ख्याल रखो, स्ट्रेस लेवल सही रखो। ये हदायत हैं जो हमें दी जाती हैं, इससे हम अपने जिस्म को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन हमारी रूह को कौन है जो मेंटेन रखेगा? और वो रब की जात के सिवा कोई नहीं है। हत्ता कि जिस्म को भी एक हद तक ज़ाहिर है वही मेंटेन रखे हुए है उसने, जैसे बाकी मज़ाहब में है कि नहीं अल्लाह ने सिर्फ पैदा किया है दुनिया को, फिर उसके बाद वो चला गया है और अब दुनिया खुद चल रही है। हमारा ये मानना है कि उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वमान तस्कुतु मिन वराक़तिन वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई पत्ता नहीं, वला तस्कुतु मिन वराक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर इसका इल्म उसे है। जमीन के अंदर कोई दाना ऐसा नहीं है मगर उसका इल्म है, चाहे वो जमीन की तारीकियों में है। सोचिए जमीन पे कितने बीज हैं, उन सबको वही निकाल रहा है। यानी उसकी वुसअतें, वो रब है। और वो रब ऐसा है, वो इतनी बड़ा रब है, ऐसा सतह पे रब है कि एक तो ये कि तमाम इंसान जो 100 साल पहले हुए, जो दुनिया बने, जो आइंदा पैदा होंगे, हर कौम का वो रब है। कोई चाहे हिंदू है, सिख है, सबका वो रब है। और वो रब इतने बड़ा है, उसकी वुसअतें। अब वो हदीस दोबारा आपसे शेयर कर देती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह की कुर्सी क्या है? तो अभी पता है ना आपको कि हम एक गैलेक्सी में हैं। हमारा जो सूरज है जमीन से पता नहीं कितने लाख गुना बड़ा है,
اور ہم زمین چھوٹی سی ہے. پھر اس سورج کے اندر پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کتنی ملین زمینیں رکھ دیں تب سورج وہ بھرے گا. اس سورج سے بھی بڑے ستارے ہیں. پھر ایک گلیکسی میں ہے, پھر اور اتنی گلیکسیز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری گلیکسیز, یہ سارا ساتواں آسمان, سب کچھ تم سمجھو کہ یہ ایک انگونٹھی میں رکھ دو, اور اس انگونٹھی کو ایک صحرا, جیسے دیکھیں سہارا ڈیزرٹ, صحرا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے, اس میں پھینک دو تو وہ پوری دنیا اور کائنات وہ انگونٹھی ہے, اور وہ جو پورا صحرا ہے وہ اللہ کی کرسی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس صحرا کو اور اس انگونٹھی کو لے لو, اور اس کو ایک انگونٹھی, وہ ایک انگونٹھی بن جائے گی. پھر اس کو آپ ایک اور صحرا میں پھینک دو, تو وہ صحرا جس کے اندر وہ انگونٹھی ہے جس میں اللہ کی کرسی اور دنیا کے آسمان تھے, اب وہ صحرا عرش ہوگا اور اس کے مقابلے میں یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ ہے ہمارا رب. فلق, فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو. فالق الحب والنوا, گٹھنے اور دانے اور گٹھنے کو, گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. فالق الاصباح, صبح کو پھاڑنے والا اللہ ہے. کسی چیز کا پھٹ کے, جیسے بیج میں سے کومپل پھاڑ کے نکلتی ہے تو وہ پھاڑتا ہے, یعنی اندھیرے میں سے وہی روشنی کو نکالتا ہے. اور اندھیرے کتنی قسم کے ہوتے ہیں. اندھیرے راتوں کے بھی ہوتے ہیں, اندھیرے پریشانیوں کے بھی ہوتے ہیں, بیماریوں کے بھی ہو سکتے ہیں, سٹریس کے اندھیرے ہوتے ہیں, گمراہی کے اندھیرے ہوتے ہیں. تو اللہ کو نور کہا گیا نا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے, دوست ہے, ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ نور ہے, جہاں نور آ جاتا ہے وہاں اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ پھاڑنے والا رب ہے. من شر ما خلق, ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے, بلکہ کہا کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کا شر. یہ نہیں کہا کہ اس نے شر پیدا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی چیز کا شر اور خیر, اللہ نے ہاتھ پیدا کیے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاتھ کوئی غلط استعمال کرے. اللہ نے تو نہیں نہ شر پیدا کیا. ہمارے جسم کو کوئی غلط استعمال کرے یا صحیح کرے, یہ انسان کی اختیار ہے. اور اکثر ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ چھری سے آپ سبزی کاٹے یا گلا کاٹے, چھری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو اللہ نے یہ نہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے, کہ اللہ جو چیزیں تو نے پیدا کی ہیں ان کا جو مس یوز ہو سکتا ہے, چاہے وہ میری گاڑی ہے, میرا جسم ہے, میرے جو کچھ تم نے, چاہے اللہ نے پیسہ دیا ہے, مجھے صحت دی ہے, مجھے اولاد دی ہے, مجھے کچھ بھی اللہ نے دیا ہے, تو میں پناہ مانگ رہی ہوں کہ اللہ میں کسی چیز, اس چیز کے مس یوز سے بچا لیں. اس چیز کے اندر جو پوٹینشل شر ہو سکتی ہے, اس چیز کے اندر جو کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے, اس کے شر سے بچا لینا. کیونکہ میں نہیں جانتی کہ اس کے اندر میرے لیے کیا ہے. یعنی ہمیں تو ظاہری پہلو دکھتا ہے نا, تو اس کے چھپے ہوئے نیگیٹو چیز سے بچا لینا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اور یہاں پہ رات کے اندھیرے کی بات کی گئی کہ جب اندھیرا چھا جائے. رات کے اندھیرے سے کیوں پناہ مانگی گئی؟ اچھا, کوئی بتا سکتا ہے کہ رات کے وقت کیا چانسز ہیں کہ غلط کام ہو سکتے ہیں؟ کبھی سنیں رات پہ کچھ غلط ہوا ہو, رات کی تاریکی کے بارے میں؟ جی منزہ. Especially from a background, working in the hospital, we have seen that most of the emergencies happen at night. کبھی کسی کو یہ نہیں جانے کا اتفاق ہو, رات کے ٹائم پہ آپ کو وہاں دیکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے, کیونکہ رات کو ساری ایونٹس جو ہوتی ہے نا وہ رات کو اکٹھی ہو جاتی ہے. ڈرنکنس, ڈرگیز, مرڈر, ریپ. اور یہ وہ اشارہ جو انسان سے اپنے آپ کو اوائڈ کر سکتا ہے, لیکن وہ رات کو زیادہ ایون میں مصروف ہو جاتا ہے. بے شک, بے شک. یعنی جتنے بھی عموماً غلط کام کیے, جیسے چور نے اگر چوری کرنی ہے تو وہ رات ہی کا انتظار کرے گا.
بہت کم ہوتا ہے کہ بلکہ کوئی دن کو چوری کرے تو بڑے حیران ہو کے کہا جاتا ہے براڈ ڈے لائٹ، دن دہاڑے، یعنی لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں گویا ہم یہ توقع لیے بیٹھے کہ چور چوری رات کو ہی کرے گا. واقعی دیکھیے جتنے شراب خانے راتوں کو کھلتے ہیں، جتنے قتل ہیں، عموماً رات کی تاریکی میں شیاطین بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو وہ برائیاں جو ہمیں دکھ رہی ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ تاریکی میں وہ برائیاں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ان سب سے ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو، یعنی میں تمہیں نکال سکتا ہوں. تو دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی آیتیں ہیں، لیکن جب ہم ان کو بول رہے ہیں نا تو ہم، جیسے یہاں پہ رواج ہے نا ہر چیز کے انشورنس کروا لو کہ بھئی سیفٹی پروٹیکشن، آپ کے اندر انسیکیورٹی ہوتی ہے تو انشورنس آپ کی اندر ایک سیکیور، ایسے جیسے نا سیکیورٹی کا پورا جہان ہے. اس سورہ میں ایسے بھی پوائنٹس ہیں جن کی ہمیں سمجھ اور پتہ بھی نہیں ہے. ہم ایسے جیسے چاروں طرف سے ہماری جیسے پورے ملک کی فوجیں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. ہم جدھر ہم کچن میں بنا رہے ہیں تو پوری سیکیورٹی سسٹم چاروں طرف کیمرے لگ گئے ہیں اور کمانڈوز جو ہیں آ کے پوزیشن سنبھال کے بیٹھ گئے ہیں. تو کتنا میں ریلیکس ہو جاؤں گی. تو رات کے اندھیروں سے پناہ مانگی گئی. پھر من شر النفاثات فی العقد، گرا لگانے والیاں. اچھا، آپ میں سے کسی نے انگلینڈ کی وچ سٹوریز پڑھی ہوئی ہیں؟ کرافٹ وچ، جس میں بلیوں کا بھی بڑی بات ہے، کسی نے سنا ہو؟ انگلینڈ میں وچز کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ میرا حال ہے وکٹورینز کے زمانے میں مار دیتے تھے نا. ہاں جلایا کرتے تھے ان کے. They said this woman is a witch. If she drowns, she's not a witch. If she doesn't drown, she's a witch. Then they used to kill her. So both ways she used to die. اچھا، یہ وچز آئی کہاں سے تھی؟ من شر النفاثات فی العقد، اور خواتین ہی کا ذکر کیوں ہے؟ حالانکہ مرد بھی تو جادو کے کام میں انوالو ہوتے ہیں. تو ایک بہت اہم نقطہ ہے جو سمجھ لیں. ہوتا یہ رہا ہے ہر سوسائٹی میں، ہر زمانے میں عورت کو کمزور رکھا جاتا تھا، اس کو اس کے حق نہیں دیے جاتے تھے. تو جب ایک عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ہے نہیں جس سے انصاف مانگے، تو یہ رجحان ہوتا تھا کہ ایسی خواتین پھر جادو کا سہارا لے کے، ایسے گرے پھونک کے اور تھوڑی منتر کر کے they want to feel empowered. اس کے ذریعے وہ اپنی ایک تسکین، اور پھر ان کو لگتا تھا کہ میرے چھو پھونکے مارنے سے تھوڑا کسی کو چھو رہا ہے، یہ چیز ان کو خوش کرتی تھی. اب حتیٰ کہ مکہ میں بھی آپ دیکھیں عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جب فرمایا، ان کے القول ہے، یہ الفاظ ہیں، جب وہ مدینہ گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی خواتین تو بڑی چھائی ہوئی ہیں، اوور پاورنگ ہے، ہم تو مکہ میں عورتوں کو کوئی سمجھتے ہی نہیں تھے. یعنی یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں. تو اسی طرح انگلینڈ کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو چونکہ عورت کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، حتیٰ کہ جو لوگ سو کالڈ کرسچن تھے، مذہبی تھے، وہاں پہ بھی عورت کو کوئی مقام، کچھ بھی کسی قسم کے حقوق، یعنی عورت کو ساتھ جو مرضی سلوک کر لینا. اور عربوں کا معاشرہ بھی آپ جانتے ہیں، جب اسلام آیا تو عورت کے ساتھ کیا تھا. تو خواتین میں یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ بس وہ جادو، یعنی ان کو تھا کہ ہمیں کسی طرح انصاف ملے. تو اس لیے اس آیت کے پیچھے وہ بتایا جا رہا ہے، اس ایک آیت کے پیچھے پوری دنیا کی ہسٹری بتا دی گئی ہے. آج بھی دیکھیں گاؤں یا وہ طبقے یا وہ علاقے جہاں عورت کو نہیں حقوق دیے جاتے، تعلیم سے کیا حق لے کر وراثت کیا، یا اس کی عزت نہیں کی جاتی، آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ جہالت زیادہ ہے، جہاں پہ خواتین کو ایک حقوق کی اویئرنیس نہیں ہے، یا اگر آگاہی تو ہے، علم تو ہے، لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں کلچر کے نام سے، وہاں پہ بھی آج بھی یہ رجحان زیادہ ہے. جیسے میں نے آپ کو مراکش کا جو قصہ سنایا، تو دیہی علاقوں میں اس طرح کی چیزوں کا رجحان زیادہ ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے.
آپ جب بھی کسی کی خاتون کی ہسٹری، کوئی شوخیہ نہیں آئے گی اس طرح کی دنیا میں، کیونکہ یہ بڑی گندی دنیا ہے. تو اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ بھائی کوئی کسی بھی پس منظر سے آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ اس نیگیٹو انرجی سے بچانا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب بات کر لیتے ہیں حاسد کی، حسد کی. حسد، جیلسی، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ ہم سب میں ہیں. جب ہم یہ آیت پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ دوسرے لوگ تو حسد کرتے ہیں تو میں تو بالکل پاک ہوں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہم سب میں حسد کیوں ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے ہمیں بتائی ہے. سب سے پہلا حسد جو ہوا وہ شیطان کو ہوا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین. اس کو تو مٹی سے بنایا اور میں بہتر ہوں. اچھا، یہ اس کے اندر جب حسد آیا ہے اور اس حسد کی وجہ سے جب اس کو دیکھا کہ اس کو کیا بھگتنا پڑا، تو اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر میں انسانوں میں حسد پیدا کر لوں، چونکہ میں اس وجہ سے نکالا گیا ہوں، تو یہ ایک کیا کہتے ہیں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ، جس کو کہیں گے مستند شدہ، ثابت شدہ بات ہے کہ چونکہ میں اس وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، تو اگر مجھے انسانوں کو جنت سے نکلوانا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ میں ان کے ساتھ بھی وہیں کروں جو میرے ساتھ ہوا. پکی بات، ان کا بھی رزلٹ نکلے گا. اب یہ دیکھنا کہ حسد کہاں کون کرتا ہے، صرف برے ہی لوگ کرتے ہوں گے. حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل والد کہا ہے. قرآن نے حضرت یعقوب کی بڑی اچھی مثالیں دی ہیں. سوچے کہ ایک نبی جو تبلیغ کر رہا ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم اسلامی ملک شفٹ ہو جائیں، ہم فلانے جگہ چلے جائیں. وہ ایک نبی کا گھرانہ تھا جہاں پہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت کر رہے ہیں، جنہوں نے حضرت یوسف کی علیہ السلام کی تربیت کی کہ انہوں نے باقیوں کی نہیں کی ہوگی. اب ایک نبی کے گھرانے میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اور حسد بھی کس انتہا کا. یعنی ہم حیران ہوتے ہیں نا کہ ہمارے خاندان میں حسد کیسے آ گیا ہے، یہ لوگ تو اتنے پڑھتے ہیں، فلانے نمازی بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حسد کرتا ہے. تو یاد رکھیں قرآن کہہ رہا ہے حسد پہنچے گا. پھر اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام. اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسد آج کل دنیا کو ہے، لوگوں کے پاس لوگ جلتے ہیں، اس کے گاڑی آ جائے، اس کے اچھا ہے، اس کا وہ ہے، لوگ اس وجہ سے جلتے ہیں. حضرت آدم کے زمانے میں تو کیا ہے، گنتی کے 100 لوگ ہوں گے، 1000 ہوں گے. اس زمانے میں تو مقابلے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، نہ بڑے بڑے گھر تھے، نہ گاڑیاں تھی، نہ ڈگریاں تھی. مزے کی بات، حسد آیا تو وہاں پہ بھی آ گیا. پہلا قتل جو ہوا دنیا میں، قابیل نے حابیل کو مارا، حسد سے مارا. تو اس لیے حسد کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی یہ ایک محسوس نہیں ہے کہ نہیں فلانا کر سکتا ہے، فلانا نہیں. یہ یاد رکھیں میں اور آپ کے شیطان کے بھی ٹارگٹ میں ہیں. ہمارے اندر بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے اور ہمیشہ شیطان اٹیک کرے گا. تو سب سے پہلے تو اس آیت کو یہ پڑھ کے یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ اللہ باقیوں کے حسد سے بچانا، ہم سے تو سب بچے ہوئے ہیں. من شر ما خلق، ہماری ہمارا بھی ایک شر ہے نا. تو پہلے تو ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آپ کو حسد تو نہیں ہے. اچھا، میرے اندر حسد کی، جیلسی کی فیلنگ آتی ہے، اسپیشلی جس زمانے میں مجھے یاد ہے میں نے یوٹیوب چینل کھولا تو میں کہتی تھی اللہ ساروں کے فٹافٹ اتنی لائکس اتنی بن جاتے ہیں نمبر، میں تو لگی رہتی ہوں. یعنی میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ایسے نا جیسے وہ وسوسے آتے ہیں، وہ چیز بار بار دھیان جاتا تھا کہ مجھے یاد ہے میں نے نیٹ کرٹن خریدنے تھے. تو میں بچوں کو اسکول لینے کی پورے رستے دیکھتی جا رہی ہوں بھئی کس کے نیٹ کرٹن زیادہ اچھے ہیں. یعنی وہ کیفیت آتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو تعوذ پڑھیں، دوسرا یہ کہ جب بھی آپ کو لگے نا کہ بھئی کسی چیز کے آپ کے اندر سن کے بعد، کسی کی خبر سن کے آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی کچھ ہوئی ہے، کوشش کریں اس بندے کو دعا دے دیں، فوراً اس کو دعا دیں، اللہ تجھے برکت دے، اللہ اور دے. پرانے زمانے میں کہتے تھے اللہ تجھے نصیب کرے. یہ بڑی پیاری دعا تھی، اللہ تجھے نصیب کرے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ پہ اعتراض کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ نہیں آپ نے پوچھ کے دینا تھا.
اور دوسرا یہ کہ یہ اجازت ہے کہ آپ کو لگے کہ اس کو ملا ہے، آپ کو بھی چاہیے، آپ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگ لے، اس کو ملے آپ کو بھی ملے، اور اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ خیال رکھے کہ اپنے اندر حسد کی کیفیت کو ہمیشہ چیک کرتے رہا کریں۔ حسد صرف گنہگاروں کو نہیں آتا، نیکوکاروں میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ مساجد میں مقابلہ بازی ہو سکتی ہے، ہمارے گھروں میں ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں میں ہوتی ہے، سبلنگ آتا ہے تو آتا ہے۔ ہم نے حسد کو مینج کرنا سیکھنا ہے۔ حسد ختم نہیں ہو سکتا، یعنی آپ نے کوئی ٹکا لگا لیا، کوئی 6 ہفتے کی گولیاں کھا لی، آپ کہیں کہ باقی زندگی اب تو الحمدللہ ڈاکٹر نے سارے رپورٹ، سارے رزلٹ، ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں جی، میں تو حسد سے بالکل پاک نکلی ہوں۔ نہ جی نہ، مرتے دم تک آپ کو اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے دل کی کیفیت اسپیشلی رمضان میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں۔ آپ کو جب بھی خبریں ملے دعا دینے کی عادت ڈالیں۔ گزری ہے کسی کا گھر دیکھا ہے، کسی کا پھل لگا ہوا ہے سیب سرخ سرخ، آپ کا اس سال پھل نہیں اچھا آیا، اے اللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ بار بار کہیں، دعا دیں اور اپریشیٹ کریں، آپ دیکھیں گی کہ آپ کے اندر یہ چیز کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں دوسرے اگر کریں تو پھر کیا کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اپنا تو میں نے آپ کو کر دیا، ٹھیک ہے جی، تعوذ پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اب دوسرے کا آپ کیا علاج کریں؟ اب ایک بات، جب دوسرے آپ سے حسد کریں نا تو ایک بات اچھے سے یاد رکھیں گے، آپ نے ساری زندگی یاد رکھنی ہے، دل کی جو بیماریاں باقی ہیں نا ان کے علاج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو غصہ آتا ہے، کسی کے دل میں کینہ ہے، کچھ اور ہے، آپ ان کو ٹوٹکے بتائیں، جیسے میں نے حسد کا علاج بتا دیا۔ حسد کا نا کوئی علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں سکون نہ ہو، آپ کے بچے خوش نہ رہیں، آپ کو نفع نہ پہنچے، آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں۔ اچھا، اس کی بھائی وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وجہ کوئی نہیں ہے، بس چونکہ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں اس کا علاج کیا ہو؟ یہ ایسی بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے، حسد کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اللہ یہ کہ وہ خود ہی بدلے اور توبہ کر لے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی بندہ گھر بیٹھا اس وجہ سے، اب دیکھیے یہ کیسی انوکھی بات ہے، لیکن حسد جو ہے نا وہ لاجیکل نہیں ہوتا، تو اس لیے چونکہ آپ حسد کا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر بات واپس آ گئی کہ آپ نے پناہ مانگنی ہے۔ کمزور چیز کس کو پکڑے گی؟ طاقتور کو۔ تو ایک حدیث کا کچھ مفہوم ہے کہ اپنے معاملات میں رازداری، حکمت سے کام لو، کوئی صاحب نعمت ایسا نہیں جس سے حسد نہ کیا جاتا ہو۔ ہاں یہ یاد رکھیں، آپ کی پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ صبح شام کے اذکار، او مائی گاڈ، وہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ کے پرانے زمانے میں وہ لوہے کی یونیفارم پہنتے تھے نا، جو فوجیں جب جنگ کے لیے لڑنے جاتی تھی، ابھی بھی میوزیم میں جائیں تو آپ کو وہ سٹیل کا دکھے گا، ہیلمٹ تک سٹیل کا ہوتا تھا۔ آپ کے اوپر ایک تھک سی نا تہ بننا شروع ہو جاتی ہے جب آپ صبح شام کے اس کا، بھلے وضو نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھیں، 5 منٹ میں پڑھیں یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، آیت الکرسی، سورہ فلق، ناس 3 دفعہ پڑھ کے سر پہ ہاتھ پھیر لینا سوتے ہوئے، جو بھی آپ کرتے ہیں، پھر جو آپ صدقہ دے رہے ہیں، اور جو بھی آپ باہر سے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، نظر اس کو نہیں لگتی جو یہ مانتا ہو کہ یہ میرا رب کا دیا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ جو یہ نہ کہے کہ وَلَٰكِنْ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ علم، نہیں یہ تو میرے ٹیلنٹ، میری ڈگری، میں بڑے سمجھدار، میں ہوشیار چلاک، مجھے تو یہ سب کچھ اس لیے ملا ہے۔ جو یہ سوچ نہ رکھتا ہو اس کو نظریں نہیں لگتی۔ نظر سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ جب اللہ کی پروٹیکشن میں ہے نا تو زیادہ سے زیادہ ایسے ہی ہے، آپ سوچیں کہ جیسے موسم بدلتا ہے، نزلہ زکام لگتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وبا، ایک ہوا چلتی ہے، موسم نزلہ زکام تو ایک ہو گیا، بہت ساری بیماریاں آپ دیکھیں موسم بدلنے کے دوران تقریباً ہر ملک، ہر بندے میں ایک رجحان آتا ہے۔ اچھا، لیکن
وہی بیماری وہی جراثیم ہر ایک کو ایک جتنی نہیں لگتی، ڈیپینڈ کرتا ہے کس کی امیونٹی کتنی ہے. جن لوگوں کی امیونٹی مضبوط ہو ان کو اتنا وہ جراثیم وہ بیماریاں اس درجے پہ نہیں کرتی. جیسے کووڈ کا ہوا ہے، کووڈ بہت ساروں کو لگا، کچھ بچ گئے کچھ چلے گئے، بوڑھوں کی امیونٹی کہا جاتا ہے کمزور ہو جاتی ہے، بچوں کو نہیں وہ کچھ کہہ سکا. اس طرح نظر حسد، اگر آپ کی امیونٹی بہت ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، آپ اللہ پہ ایمان رکھ رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے، جراثیم تو ہیں لیکن آپ کو اس طرح افیکٹ نہیں کریں گے. اور اسی لیے کہا گیا صدقہ جو ہم کرتے ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں ان راتوں میں، اور جو آپ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، جو آپ وضو کر لیتے ہیں، ان چیزوں سے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے. اور جب آپ یہ سوچ کے یہ والی سورہ پڑھیں گے تو اس سے آپ واقعی اللہ کی پروٹیکشن اور اس کی پناہ میں آ جائیں گے. اچھا، اب میرے پاس وقت تو بہت کم بچا ہے، میں سورہ ناس کے کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. سوری آج میں آپ لوگوں کو ڈسکشن میں شامل نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل تھا کہ میں دونوں سورے کرتی. اگرچہ کہ سورہ ناس کی بھی بہت لمبی تشریح ہے، لیکن میں اس کے ایک دو پوائنٹس جو بہت ضروری ہیں. پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ جب کسی سے پناہ لی جاتی تھی نا، یا آج بھی لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا یہ جی بارش کا رب ہے، یہ فصل اگاتا ہے، یہ فلانی چیز کی دیوتی ہے. اللہ نے سورہ ناس میں 3 نام یوز کر دیے ہیں. تو یہاں پہ ہر طرح سے پناہ آپ لیں گے. اچھا، فرض کیجئے کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ پہلے جائیں گے جو آپ کا لوکل ہے نا بندہ، کوئی جو آپ سے اوپر ہے، اگر وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو اس سے اوپر آپ گورنمنٹ لیول پہ جائیں گے، جو نیشنل کورٹ ہے، یا پرائم منسٹر تک آپ جا سکتے ہیں، پریزیڈنٹ تک آپ جا سکتے ہیں. وہاں سے اگر مسئلہ نہ حل ہو تو پھر لوگ گاڈ کے پاس جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، پہلے لوکل پھر اوپر پھر اوپر. تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے رب بھی میں ہی ہوں، تمہارا مالک بھی میں ہوں. تو یعنی مالک جو اوپر اتھارٹی ہے، اور اس کے اوپر الہ گاڈ بھی میں ہی ہوں. ہر لیول پہ تم مجھے سے پناہ مانگو. تمہیں ادھر اور ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فصل کے لیے اگانے کے لیے تمہیں اس والی دیوتا کے پاس نعوذ باللہ جانا ہے، یہ والا اختیار فلانے خدا کے پاس ہے. لوگوں نے اختیارات ڈیوائیڈ کر رکھے ہیں. تو مجمین پلیز اگر آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں. تو اگر یہ سارے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری صفات رب کے اندر ہیں تو وہی پناہ دے سکتا ہے. رب کا معنی میں آپ کو بتا سکی، مالک بھی یہ کہ کس طرح کا ہے. الہ کا مطلب بہت لمبا ہے، تو پلیز اگر آپ پچھلی دفعہ سورہ اخلاص جو میں نے کروائی تھی اس کی اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں ریکارڈنگ تو آپ کو الہ کا مطلب سمجھ آ جائے گا. لیکن ناس کہا گیا ہے، لوگوں کا، مسلمانوں کا نہیں کہا گیا. تو ظاہر ہے کہ ہم جب مانتے ہیں کہ چونکہ مانے نہ مانے رب تو سب کے، الحمدللہ رب العالمین. عالم جو ہے نا کہتے ہیں انسانوں کی قوموں کو، جہانوں کو. وہ جہان نہیں یعنی مارز اور دوسرے پلانٹ اور سیارہ مشتری اور مریخ، بچپن میں رٹ کے یہ سارے سیاروں کے نام کبھی یاد نہیں ہوئے تھے، اتنے اوکھے لگتے تھے. شکر ہے کسی نے بچوں کے نام نہیں یہ رکھے. وہ رب نہیں ہے، بلکہ جہان کہتے ہیں جیسے انگلینڈ کا ایک اور جہان ہے، سعودی عرب چلے جائیں ایک اور جہان ہے، پاکستان جائیں گجرات کا جہان اور ہے، کراچی کے بازار میں جائیں تو آپ کہیں گے یہ کون سے جہان میں آ گئی. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، آج سے جب ہمارے بزرگ انگلینڈ میں آئے ہیں ایک اور جہان تھا، آج 50 سال بعد ایک اور جہان ہے، ہمارے بچے 100 سال بعد ہوں گے ایک اور جہان ہوگا، ملائیشیا کا ایک اور جہان ہے. ان سارے جہانوں کا، ان سارے قوموں کا مالک رب ہے، وہ اللہ ہے. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اسلامی ملکوں میں تو میں الہ ہوں، رب ہوں، میں ان کا مالک ہوں، تو یہ جو انگلینڈ کے ہیں، یہ جو امریکہ کے ہیں، ان کا تو کوئی نہیں ہے. نہیں، یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ سب کا مالک ہے، سب کا. جو رب کے 4 مطلب تھے نا، وہ ایک ہندو کے لیے بھی ہیں، سکھ کے لیے بھی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ سوسائٹی تو جہنمی ہے، یہ سوسائٹی صرف اللہ ان کا خیال رکھ رہا ہے. رب ہے وہ سب کا ایک جتنا رب ہے. تو ناس کہا گیا ہے سب لوگوں کے لیے کہ اللہ ان وسوسوں کے شر سے بچانا. خناس کہتے ہیں جو ایک کام کو شدت سے بار بار رپیٹ کرتا رہے. اور مسئلہ یہ ہے
وسواس، اس میں جیسے زلزلہ، اس میں تکرار، ریپیٹیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے میں آپ سے بات کروں، میں آپ سے کہوں کہ اچھا بھائی اٹھو اپنی گاڑی نکالو، پانی کا گلاس لے کر آؤ. آپ کو میری بات سمجھ آئی، آپ نے سنی، آپ نے اس حساب سے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن جو وسپر ہوتی ہے نا، جو وسوسہ ہوتا ہے، اس کے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ایسی مخلوق ہے، آ کے نا اندر ہی اندر خیال ڈالے گا، اچھا بھئی ہو تو تم اتنی نیک، اب تھوڑا سا ایک خیر ہی ہے، کبھی کبھار یہ کبھی اجازت ہوتی ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، کبھی غلطی ہو بھی جائے تو خیر ہی ہے، تھوڑا سا کر لوں. وسوسے ڈالنا کوئی بات نہیں ہے. اگر اب تم بہت تھکی ہوئی ہو، خیر ہی ہے، اب تمہارے بس کی بات تھوڑی ہے کہ ساری نمازیں پڑھو اور بس اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا نا. اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کی نمازوں کی، وہ تو بے نیاز ہے. ایسے انداز سے وسپر کرے گا. اور جب کوئی کمانے کے لیے نکل رہا ہے، دیکھو اب ساری دنیا بھی تو حرام کماتی ہے، کیا فرق پڑ جاتا ہے، تمہاری ضرورتیں بھی تو اتنی ہیں، تم نہ یہ قرضے لو، نہ تم یہ کرو. تو آج کل تو پھر سوسائٹی میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، ایسے کرو ابھی حرام اتنا کما لو کہ جب تاکہ پھر اتنا زیادہ، پھر تمہیں جب اتنا پیسہ آ جائے پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی حرام کمانے کی. تو اور ابھی کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، حجاب لینے کی، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. تو جب بڑھاپا آئے گا پھر آج بھی کر لینا، پھر ڈھیر ساری عبادت کر لینا. اس انداز سے وسپر کرتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے، لیکن وہ ہماری نہیں ہوتی. اور وہ ایک بار نہیں کرتا. مولانا اشرف علی تھانوی ایک دفعہ لیکچر دے رہے تھے، ظاہر ہے وہ اس زمانے کا پڑھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو درس دینے لگے، کہتے لوگوں تمہارا شیطان تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، میرا شیطان تو جامعہ مدرسہ نظامی سے فارغ التحصیل ہو کے آیا ہے. اس نے میرے ساتھ پوری ڈگری لی ہوئی ہے، وہ مجھے میرے لیول پہ آ کے بہکاتا ہے. تو یعنی کوئی دنیا میں بندہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ وسوسے نہ ڈالتا ہو، جس کی یہ جان چھوڑ دے. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو آخری سانس تک. ہاں یہ اللہ کا شکر ہے کہ جب شیطان نے ڈائلاگ کیا کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. سورہ صاد کی آخری میں یہ جہاں پہ ڈائلاگ آئے، اور بھی کئی جگہوں پہ آئے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ مجھے نا اس دن تک مہلت دے جب تک تم ان کو اٹھائے گا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے. پھر کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی کہ میں ان کو ضرور بہکاؤں گا سب کو، ہاں جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بار بار کہی ہے کہ اس کا زور نہیں چل سکے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم کیا شیطان سے ڈرنا شروع کر دیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ ایک مثال سے سمجھے، یہاں پہ ایک قسم کی خوشخبری ہے. فی صدور الناس کہا، فی قلوب الناس نہیں کہا. صدور سینے کو کہتے ہیں، قلوب آپ پتہ ہے قلب، دل کو. سینہ سمجھیں آپ کا فرنٹ گارڈن ہے، اور قلب جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دروازے کے اندر کا آپ کا گھر ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ سینے تک آ سکتا ہے. کچھ لوگوں کے قلب میں بھی آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قلب میں نہیں آ سکتا، لیکن قلب میں آنا بہت مشکل ہے. یہ کیا کرے گا؟ آ کے دروازہ نوک کرے گا، ایک دفعہ بیل بجائے گا، تاکہ آپ ایک دفعہ بیل بجی ہے تو ظاہر آپ کا دھیان جائے گا. یہ آپ کے فرنٹ گارڈن میں آئے گا، بیلے بجائے گا، دستک دے گا، پھر جائے گا. جیسے شرارتی بچے کسی دن آ کے بار بار بیل بجائیں، یہ اس شرارتی بچوں کی طرح بار بار آئے گا. کبھی انڈا پھینک جائے گا، بیل بجایا جائے گا، پھر بھاگ جائے گا، پھر آئے گا، پھر بھاگ جائے گا. اچھا اب جیسے کوئی بیل بجائے، کوئی انڈا پھینکے، آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بندہ نہیں تھا، یہ کوئی میرا پیغام نہیں ہے، آپ اگنور کرتے ہیں. اچھا پھر اگر فرض کیجئے کہ کوئی انجانا بندہ آپ کے گھر آ جائے
اور آ کے آپ کا صوفہ اٹھا کے رکھ دے کچن میں، کچن کے سارے برتن اٹھا کے لے جائے آپ کے بیڈ روم میں، آپ تو رولا ڈال دیں گے. ہم خواتین کا تو وہ معاملہ ہے جدھر چائے بنانے والی کیتلی رکھی ہوئی ہے ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دے تو ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے میں کوئی صوفہ اٹھائے، کوئی ٹی وی اٹھا دے اور ہمیں پتہ نہ چلے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اس لیے اس کا قلب پہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ جب وہ دل کے اندر آ جائے نا تو پھر وہ ساری سیٹنگز بدل دیتا ہے. تو وہی لوگ، یعنی ہمارے اگر وہ دل میں ذرا سا بھی گھس جائے، پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ ہمارا کلمہ چھینے گا، ہمارے دل سے نکال کے لا الہ الا اللہ لے جائے گا. وہ نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا، ورنہ ہم سوئے اٹھتے تو مسلمان ہی نہ ہوتے، وہ کسی کو چھوڑتا. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ وسپر کی حد تک ہے. یعنی اسی طرح جادو بھی ہے، دروازہ کھولنا نہ کھولنا یہ صرف آپ کے اختیار میں ہے. اور ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہر غیر کے لیے دروازے نہیں کھولتے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ یہ چیک کرتے رہیں، اور یہ چیک کرنا کہ بھئی یہ کہتے ہیں نا شیطان کا خیال ہے یا رحمان کا خیال ہے، کہ بھئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کنفیوژن والی کوئی بات نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، نیکی اور گمراہی دو الگ چیزیں ہیں. اسلام میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کوئی آ کے آپ سے کہے کہ نہیں سچ بولنا بہت بری بات ہے، نماز پڑھنا بڑے غلط کام ہے، پہلے اچھا ہوتا تھا اب غلط ہو گیا، آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی یہ غلط ہے. بس جو چیز تمہاری بات غلط ہے، جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے. جو یعنی اسلام میں کنفیوژن نہیں ہے. اور اگر آپ کو کہیں کنفیوژن ہو رہی ہے آپ اہل علم سے پوچھ لیں، اپنی زندگی کو کنفیوژن سے پاک کر لیں. لیکن جو موٹی موٹی اسلام کی باتیں ہیں، سچ بولنا اچھا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، فرض پورے کرنے ہیں، جو موٹی موٹی باتیں سب آپ کو پتہ ہے. شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں ہے کہ آپ سے آپ کے کہے کہ یہ اب غلط ہو گیا. آپ اس کو باؤنڈری بنا لیں گے. تو یہ تو ایک خوشخبری ہوگی کہ وہ فوئی قلوب الناس کہہ دیتا تو پھر سوچے میرے اور آپ کا امتحان کتنا مشکل ہو جاتا، کتنا مشکل. ہاں چونکہ وہ صرف سینے کی حد تک ہے. لیکن ایک خیال رہے، ابھی میں بات کر رہی تھی کہ شرارتی بچے جن شیاطین آ کے نوک کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نہیں صرف جن نہیں نوک کرے گا، من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی کوئی ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ یقین مانے اگلا بندہ چلتا چلتا رک جاتا ہے. پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ ہمارے منہ سے کبھی یہ جملہ نہ نکلے. فرض کیجئے کہ کوئی کووڈ میں پہلی بار آ کے کہتا ہے کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی لیکن کووڈ کی وجہ سے پڑھے. ہمارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے اچھا یاد آیا. کسی کو کوئی بھی نیکی کرنا چاہے، کوئی کہتا ہے کہ اچھا بھائی میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی بس سوچ رہا ہوں ایک شروع کر دوں. اچھا جی ایک کا تو فائدہ نہیں ہے، آپ کو تو 5 ہی پڑھنی چاہیے. کبھی بھی کسی کو نیکی سے نہ روکیں. کبھی زندگی میں کوئی ایسا جملہ نہ بولے جہاں آپ کے اختیار میں ہے. کوئی کہنا چاہ رہا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ میں ہفتے میں 1 دن حجاب لیا کروں گی باقی دن نہیں. نہ جی نہ، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا. بس بنو نہیں تو نہ بنو. لوگ کہتے ہیں تہجد سنے پڑھیں، اکثر میں نے جملے سنے، لوگ مجھ سے بھی پوچھ چکے کہ بھئی تہجد فرض ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس ڈر سے نہیں پڑھتے کہ روز پڑھنی چاہیے. تو کہتے ہیں بھئی آپ کو پوری زندگی میں 1 رات نصیب ہو گیا ہے نا سجدے کا، تو وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. جتنی نیکی آپ کر سکتے ہیں کریں. تو نیکیوں کو مشکل نہ بنائیں، خود کبھی نہ کسی کو روکیں. ہاں کوئی ہمیں روک دے. بعض دفعہ لوگ سچی بات ہے ایسے نہ غبارے سے ہوا ہی نکال دیتے ہیں، ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جا کے کھب کے لگتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے کی دنیا ہل کے رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان جاہلوں میں سے نہ بنائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نہ تو لوگوں کو بدل سکتے ہیں. لوگوں کو بدلنا ہو تو اللہ تعالیٰ کن کہے، کسی کی مجال ہے اس کا انکار کرے، سارے کلمہ پڑھے اچھے مسلمان بن جائے. تو میری بہنوں لوگ بھی ایسے رہیں گے، حالات بھی رہیں گے، رویے بھی رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ فِي مَا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ جو کچھ تمہیں ہم نے دیا ہے ہم انہی حالات کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے. ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے ارد گرد ذرا ٹیڑے لوگ رکھ دیں گے
کیونکہ اگر ہم یہ شرط رکھیں کہ نہیں پہلے میرے ارد گرد سارے بڑے اچھے سے مسلمان بن جائے تو میں جنت جا سکتی ہوں. تو ہمیں کسی کے بدلنے کا انتظار نہیں کرنا. انبیاء کے لیے حالات نہیں بدلے، حضرت آسیہ کے لیے ان کا پارٹنر نہیں بدلا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی کمیونٹی نہیں بدلی، حضرت ابراہیم کے لیے ان کے والدین نہیں بدلے. ہمارے بھی ارد گرد لوگ ایسے ہی رہیں گے، اللہ یہ کہ کسی کو اللہ ہدایت دے دے. ہمارا اختیار صرف اپنے پہ ہے، اور اپنے پہ بھی ہمارا یقین مانے ہم کمزور مخلوق ہیں. ان 2 صورتوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. ہم تو اپنے دشمن کو دیکھ بھی نہیں سکتے، پہچان بھی نہیں سکتے. ہمیں تو یہی پتہ نہیں ہے خطرہ کدھر کدھر سے آ رہا ہے. چاروں طرف بم، ٹینک، ڈرون حملے، توپیں، گولے گر رہے ہیں، جنگ کا میدان ہے. ایسے میں آپ اکیلے چل رہے ہیں اور بم پھٹنے کی آواز ایسی ہے کہ کان پھٹ جائیں. ویسے میں جیسے ہی آپ یہ سورہ فلق و ناس پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو اتنا جنگ کا بھاری منظر تھا نا، ایک چھوٹا سا لیگو کا جو گھر نہیں بناتے بچے ٹک ٹک کر کے وہ چلتے ہیں بیٹری والے، لگتا ہے وہ تو ایک بس کھلونا ہے جس کو دیکھ کے آپ مسکرا کے آگے چل پڑتے ہیں. کیونکہ آپ اللہ کی جب پناہ میں آ جاتے ہیں، اور بار بار آتے رہنا ہے، ایک دفعہ نہیں. تو ایسے ہی کہا گیا اللہ کا ذکر اس پناہ کی طرح ہے جیسے جہاں جنگ ہو رہی ہے اور ایک شخص قلعے میں چلا جائے تو وہ بچ جاتا ہے. امید ہے کہ ان سورج کے حوالے سے جو تھوڑا بہت میں آپ سے شیئر کر پائی ہوں اس کی آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی. کسی کا کوئی کویسچن، کوئی بات، کوئی کمنٹ ہو اور ان سورج کے حوالے سے